ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، دیر از اے نیوز اینڈ خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان نے اب دیکھیں نا، یہ ایک پہلی ملٹری پریڈ جو شروع کی تھی آئی تھنک 1956 میں شروع کی، اور جب پاکستان ریپبلک اس میں بنا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تب یہ کراچی میں پریڈ ہوتی تھی. پھر یہ اسلام آباد آ گئی، اسلام آباد میں یہ ایوان صدر کے سامنے، پریزیڈنسی کے سامنے ہوتی تھی. پھر دہشت گردی جب شروع ہوئی تو یہ وہاں سے ہو کے جو ہے وہ پھر ایک شکر پڑیاں ایک علاقہ ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ یہ ڈیزگنیٹ کر دیا گیا جی کہ ملٹری پریڈ ہوگی. اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اکثر ملٹری کے جو جوان ہیں وہ 12 مہینے وہاں پہ تعینات رہتے ہیں all that. اب یہ جو پریڈ ہے ہر سال جس سے میں نے بتایا ہوتی ہے، بیچ میں میرا خیال ہے 1 سال یہ پریڈ جو ہے 2020 میں نہیں ہوئی، اور وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے. حالانکہ پورا پلان تھا کہ جی ریپبلک ڈے پریڈ کری جائے گی، اور پورے انٹرنیشنل کسی نہ کسی کو بلایا جاتا ہے. یہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح بھارت کے اندر ایک ریپبلک ڈے ہوتا ہے، تو وہ بھارت جو ہے وہ اپنی ملٹری پریڈ کرتا ہے. سیم از واٹ از پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں اس دن اپنے دکھانا ہے اپنے نیوکلیئر کس طرح، وہ جو وار ہیڈز کس طرح دکھاتے ہیں، جہاز اور ایئر فورس، نیوی سب، اور جو باقی بھی ہمارے جو ہوتے ہیں پولیس کے دستے بھی ہوتے ہیں، اور جو ہمارے بارڈرز پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ایک بڑے پیمانے پہ میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم جب یہ کیا تھا تو پاکستان نے اس کو جب کیا تو ہم نے کیا تھا کہ اس کو بلایا تھا، جو ملیشیا کے وزیر اعظم تھے ان کو بلایا گیا تھا. تب آئی تھنک عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کچھ ہی دنوں کے بعد اس پریڈ کے بعد ان کو فارغ ہو گئے تھے، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. اب پاکستان ظاہری بات ہے، ہم یہ جو ملٹری پریڈ کرتے ہیں اس کی ایشو یہ ہے کہ جی ہم وہ انڈیا ہمارا یہ رائیول ہے، ریجنل رائیول ہے انڈیا، اور یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس کے لیے. لیکن آج بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ملٹری پریڈ ہوتی تو جو فوج کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزید اٹیک ہونا تھا. دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ فائنینشیل کرنچ تو ہے ہی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن جو عمران خان کا جو ایک پراپر اس کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اس بریگیڈ نے جو فوج کے اوپر تنقید کرنی تھی کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، ہم دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس $3 ارب رہ گیا ہے، اور یہ دیکھو ہمارے فوجی جوان جو ہیں، اور یہ دیکھو ہمارے جرنیل جو ہیں یہ ملٹری پریڈ کرتے ہیں، دیکھو ان کی عیاشیاں. سو بیسیکلی فوج نے 2 وجوہات کی بنا پہ، مجھے جو لگتا ہے، آئی مے بی رانگ آن دیٹ، لیکن مجھے جو لگتا ہے 2 میجر وجوہات. ایک تو ظاہری بات ہے فائنینشیل کرنچ ہے، اس کی وجہ سے اس پریڈ کو شاید شفٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر کے اندر، جہاں پہ ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں مختلف ممالک کے امبیسڈرز، ڈگنیٹیز اور لوگوں کو جو ایوارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں فار دیئر ایکسیلنس اوور دا ایئر، جو انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز میں کام کیا ہوتا ہے، تو ان کو وہ ایوارڈز وغیرہ دیے جائیں گے، اور چھوٹی سی ایک تقریب جو ہے ایوان صدر میں کر لی جائے گی. لیکن یہ جو بڑا پومپ اینڈ ملٹری پومپ اینڈ شو ہے یہ نہیں ہوگا. اس کی ظاہری بات ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کے جو لائلسٹ ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے، اور یہ ظاہری بات ہے ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے یہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو بنتے ہیں. ٹویٹر ٹریک ہو گئے، فیس بک کے اوپر ریلز بنیں گی، پتہ نہیں کیا کیا بنے گا، جس کو فوج سمجھتی ہے کہ ہم اب وہ ایک تو برداشت بھی نہیں کیا جاتا، اور دوسرا اس کو مقابلہ بھی نہیں کر پاتے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری جو ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے ان کے پراپر سوشل میڈیا ونگز ہوتے تھے جو شام کو تنقید کرتے تھے کسی سیاسی جماعت پہ، کسی لیڈر کے اوپر، اور اپنے ملٹری چیف کو پروموٹ کرتے تھے. تو جب سے عمران خان کو نکالا گیا ایز اے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت، اس کے بعد جو ہمارا ISPR ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں، افیکٹو نہیں رہا. ایک ادارہ ضرور موجود ہے، بڑا پرو ایکٹیو ادارہ ہے، ملک کا امیج بہتر طریقے سے پیش کرنے میں اس نے بڑا کام کیا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ ان کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ بھی وہ اچیو کرتے رہے. جس طرح کہ فار ایگزامپل عمران خان کو کس طرح ہیرو بنانا ہے اور کیا کرنا ہے، تو یہ بیسیکلی وہ جو باٹس ہوتے تھے اور وہ جو ساری جسے ہم ویب آرمیز کہتے ہیں، اور جو کی بورڈ واریئرز ہیں ہمارے، وہ سارا ٹائم عمران خان کو ہیرو بناتے تھے اور کرتے تھے. اب وہ سارے کے سارے
اور پھر کہتے تھے جی 5th جنریشن وارفیئر ہے اور جی انڈیا یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا۔ بعد میں یہ سارے لوگ جو انہوں نے تیار کیے، یہ سارے لوگ انہیں کے فوج کے خلاف ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے فوج کے پاس اس کو لڑنے کے لیے اس کے ساتھ وہ آرٹیفیشلی باٹس کے ذریعے نہیں لڑ سکتے۔